ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، او ابو مسعود میرے وال توجہ کر۔ ابو مسعود نے آواز سنی تے فوراً آپ وال دیکھیا، فرمایا اللہ اقدر علیک منک علیہ، اللہ نو تیرے تے بہت زیادہ قدرت ہے، اینی تینوں نہیں اے غلام دے ہوتے جنی تو کر رہے، جنہ غلام تے تو کر رہے ہیں مار رہے ہیں، اسی اپنے غلام تو ساڑھے ہے ہی نہیں نا، وہ دور نہ گیا ہوں تے نوکر ہو سکتے ہیں، ماتحت ہو سکتے ہیں، اسی اپنے نوکرانو گالاں کرنے ہیں، ماتحتانو گالاں کرنے ہیں، تے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ساڑھا حق ہے، کوئی نہیں ساڑھے نوکر جو ہوئے نہیں میرے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قال لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو الحليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سر ولا تعسر وتمم رب يسر ولا تعسر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر بہت سارے انبیاء دا تذکرہ فرمایا انہاں چوں کچھ بادشاہ ایسے گزرے جڑے بادشاہ نبی سن کچھ ایسے نبی گزرے جڑے بادشاہ نبی سن
کچھ تے او کہ پیدائشی طور تے بادشاہ نبی، کچھ او جڑے بعد وچ بادشاہ بنے، تے کچھ نبی او جنہاں نو بادشاہت نہیں ملی، بادشاہت تو دور رہے۔ تمام انبیاء خواہ او بادشاہ نبی سن یا عام نبی، انہاں سب دا کردار ایک کوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء مختلف حالتاں بچ رکھے سانو سمجھاؤن واسطے کہ اللہ دا بندہ او فقیر ہووے تد بھی، او بادشاہ ہووے تد بھی، او بیمار ہووے تد بھی، تندرست ہووے تد بھی، او ہر حال وچ اللہ دا بندہ بن کے ہی رہتا ہے۔ اور ایہو ہے سب تو بڑی حقیقت اس دنیا دے اندر کہ انسان ایتھے اللہ دا بندہ بن کے رہے، خواہ او فقیر ہے، خواہ او بادشاہ ہے، خواہ او بیمار ہے، خواہ او تندرست ہے، ہر حالت دے اندر او اللہ دا بندہ بن کے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مینوں یہ پوچھیا گیا کہ تسی بادشاہ نبی بننا چاہندے ہو یا غلام نبی، یعنی بادشاہاں ورگا رہنے والا یا غلامہ طرح رہنے والا، اے مینوں پوچھیا گیا تے میں کہا یا اللہ میں غلام نبی رہنا پسند کرنا، غلامہ طرح رواں، بادشاہاں طرح نہیں۔ بادشاہت اے بسا اوقات انسان نو گمراہ بھی کر دیندی ہے۔ کتنے ہی بادشاہ ایسے گزرے جو بادشاہت دی وجہ نال اللہ تعالیٰ دے نافرمان بن گئے، انہاں دی بادشاہت انہاں دے واسطے لعنت دا سبب بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر اس قسم کے بادشاہاں دا بھی تذکرہ فرمایا، جنہاں جو فرعون دا تذکرہ پوری تفصیل دے نال ہے، وہ بھی بادشاہ سی، اللہ نے اس نو بھی بادشاہت عطا فرمائی سی۔ اسی طرح نمرود بادشاہ دا تذکرہ بھی قرآن مجید دے اندر آیا، انہوں بھی اللہ نے بادشاہت دیتی سی، لیکن چونکہ وہ اللہ دے بندے نہیں سن، اس واسطے انہاں دی بادشاہت انہاں دے واسطے فتنہ بن گئی اور انہاں دے واسطے گمراہی دا سبب بن گئی۔ تے جیڑے اللہ دے بندے بادشاہ بنے، انہاں واسطے بادشاہت وہ نعمت بن گئی۔ بادشاہ ہونا، مالدار ہونا، قوت والا ہونا، صاحب اقتدار ہونا، یہ بہت اچھی چیز ہے اگر انسان اے دے نال اللہ دا بندہ بن کے رہے۔ جے اللہ دا بندہ نہ بنے پھر یہ ساریاں چیزاں انسان دے واسطے فتنہ نے اور گمراہی دا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں نو بڑیاں اولاداں بھی دیتیاں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے، 12 بیٹے، لیکن او بیٹیاں دی وجہ دے نال حضرت یعقوب علیہ السلام او اللہ دے سامنے بندے بن کے ہی رہے، آکڑ پھاکڑ پا کے نہیں رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ دے ایک نبی سن، انہوں نے بھی اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے، اور 12 بیٹیاں نو اللہ نے نسل بھی وافر عطا فرمائے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام دے 12 بیٹیاں نے سارا فلسطین آباد کر دیتا، سارا فلسطین بھر دیتا، حتیٰ کہ مصر بھی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دے بیٹیاں نے سارا عرب بھر دیتا، سارا عرب او انہاں دی اولاد نال ہی آباد ہو گیا۔ اولاد مل جائے بڑی اچھی بات ہے، اللہ دی نعمت ہے، بشرطے کہ انسان تکبر چ نہ آئے کہ میرے بڑے بیٹے نے، مینوں کسے دا ڈر نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ اللہ دا بندہ بن کے رہے۔ حضرت عبد المطلب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا حضور سن، انہاں نو بھی اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، 10 بیٹے، لیکن انہاں نے بھی اللہ دا بندہ بن کے زندگی گزاری۔ جدوں بھی کوئی مسئلہ آیا جا کے بیت اللہ دا کنڈا ہی کھڑکایا، اپنی اولاد دے اتے فخر نہیں کیتا کہ میری اولاد میرا ساتھ دے گی، نہیں، اللہ نے ہی اپنا ساتھی تصور کیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ نبی بننا پسند نہیں فرمایا، اس واسطے کہ تھوڑے بادشاہ نے جڑے بادشاہ ہون تو بعد پھر وہ اللہ دے بندے بھی بن کے رہے، تھوڑے بادشاہ، انہاں دا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ حضرت ذوالقرنین دا تذکرہ فرمایا قرآن مجید دے اندر، وہ بھی ساری دنیا تے بادشاہ رہے، مشرق تے بھی اور مغرب تے بھی، جتنی آباد دنیا ہے ساری دنیا دے ہوتے وہ بادشاہ رہے، لیکن اللہ دے بندے بن۔ ذکر ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بھی ملے سن، گویا انہاں دوہاں دا دور تقریباً ایک سی، ذوالقرنین دا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنا رہے سن، ذوالقرنین نے پوچھیا جناب ایک ہی کر رہے ہو تسی؟ انہوں نے کہا میں اللہ دا گھر بنا رہا، چونکہ اللہ والا بادشاہ سی، اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہنے لگیا میرے واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ میں نو اپنا بندہ بنا کے رکھے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لو دعا کروائی۔ سلیمان علیہ السلام دا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ ذوالقرنین دے بارے اے نہیں کہ وہ نبی سی، ذکر ضرور ہے، بادشاہت دا تعریف بھی ہے قرآن مجید دے اندر، لیکن انہاں دی نبوت دی کوئی دلیل نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بھی بادشاہ نبی سن، بلکہ کہہ سکتے ہو جماندرو بادشاہ نبی، کیونکہ انہاں دے والد حضرت داؤد علیہ السلام وہ بادشاہ سن، انہاں دی وفات تو بعد بادشاہ بنے، انہوں کہی دا جماندرو بادشاہ، جیڑا باپ بھی بادشاہ ہوئے تے آپ بھی بادشاہ ہو، درمیان چ کوئی ایسا وقفہ نہیں آیا کہ کوئی اور بادشاہ بنے ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دی بادشاہت وہ بڑی عظیم بادشاہت، انسانہ تے بھی بادشاہت، جنہ تے بھی بادشاہت، پرندیاں تے بھی بادشاہت، جانوراں تے بھی بادشاہت۔ یہ چیز اللہ نے کسے اور نبی نو عطا نہیں فرمائی، یہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے عطا فرمائی کہ انہاں دی بادشاہت انسانہ تو بڑھ کے دیگر مخلوقات تے بھی، حتیٰ کہ انہاں دا حکم ہوا بھی ماندی سی، کہہ سکتے ہو انہاں نو ہوا تے بھی اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی۔ جدو حکم دندے سن ہوا انہاں دا تخت اڑا کے لے جاندی بڑے سکون دے نال، کوئی لرزش نہیں، کوئی چٹکا نہیں۔
بڑے سکون دے نال لے جاندی، جتھے چاہندے اوتھے جا کے اتر۔ اج کل ہوائی جہاز بڑے نے، انہاں دے اندر لرزش بھی ہوندی ہے کدی کدی، تے کدی حادثے دا بھی امکان ہوندا ہے، حادثے ہو بھی جاندے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نو چونکہ اللہ نے بادشاہت دیتی سی ہوا تے، اس واسطے انہاں دی زندگی دے اندر کدی بھی کوئی ایسا حادثہ نہیں پیش آیا۔ انہاں دا پورا تخت جس تے یقیناً ہزاراں بندے ہوندے سن، او سب نو ہوا لے کے چلتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے جانوراں دیاں بولیاں بھی سمجھائیں، او جانور دی گال سمجھ جاندے سن۔ قرآن مجید دے اندر ذکر ہے کہ انہاں دے نال ہدہد دا مکالمہ ہویا۔ ہدہد ایک جانور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوراں دی حاضری لگایا کردے سن۔ حاضری لگائی، ایک دن ہدہد موجود نہیں سی۔ کہنے لگے کتھے گیا؟ کیا گیا جی؟ غیر حاضر۔ فرمایا انہوں آن دیو، میں انہوں سخت سزا دیاں گا اگر کوئی معقول وجہ نہ دس سکے۔ پھر ہدہد آ گیا، او دی پیشی ہوئی، پوچھیا گیا کیوں لیٹ ہویا؟ انہیں کہا جی میں ایک عجیب تو انہوں خبر سناؤں لگیا جیڑی میں دیکھ دیا ہویا لیٹ ہو گیا، کہ میں ایک بڑی عظیم ملکہ دیکھی ہے، بڑی بادشاہ عورت، جس دے قوم انہوں سجدہ کر دی ہے، او دی ہر گلوں من دی ہے، لیکن وہ اللہ دی عبادت نہیں کرتے۔ مشرک نے سورج دی عبادت کرتے۔ وہ پھر لمبا واقعہ ہے آگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد نو اپنا پیغام دے کے بھیجیا، انہیں اگے پیغام پہنچایا، پھر واپس آپ دے کول آیا۔ اے پیغام رسانی ہوندی رہی جانوراں دی معرفت، حتیٰ کہ وہ ملکہ بھی مسلمان ہو گئی، حضرت سلیمان دی تابع فرمان ہو گئی۔ یہ بہت عظیم بادشاہت ہے جس کی کوئی مثال ممکن نہیں، اور قرآن مجید کے اندر ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا سی، یا اللہ رب حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انکا انت الوہاب۔ اے رب کریم میں نو ایسی بادشاہت عطا فرما جیڑی میں تو بعد کسے نو نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں دی دعا قبول فرمائی۔ ہن بادشاہ ہوندے نے، لیکن ایسا بادشاہ کوئی نہیں جنہوں اللہ تعالیٰ حکومت عطا فرمائے، انسانہ تے بھی، جنہ تے بھی، جانوراں تے بھی۔ قرآن مجید دے اندر ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے سن اپنے لشکر سمیت، ایک چیونٹی بولی، کہنے لگی یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چیونٹیو اپنے اپنے بلاں بچ داخل ہو جاؤ، سلیمان دا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہوئے سلیمان اور اس دے لشکر تو انہوں اپنے پیروں تلے کچل دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان نو او دی گل سنا دیتی، حالانکہ کیڑی چونٹی اے دی تے آہٹ بھی نہیں سنائی دیں دی، چل دی کوئی آواز نہیں سنائی دیں دی، جانور چل دے نے، انہوں نے پیر واج دے نے، پتہ چل دا ہے، میلاں دور تو آواز آ جاندی ہے، لیکن چونٹی دی آواز نہیں کدے کسی نے سنی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نو چونٹی دے بولن دی آواز بھی سنائی، اور پھر باقاعدہ سمجھائی بھی۔ اے اللہ تعالیٰ نے انہاں نو بادشاہت دیتی، انہاں تو علاوہ کسے نو بادشاہت نہیں دیتی ایسے۔ اے سب اللہ دے نیک بندے سن، اے بادشاہ
جنہ دا تذکرہ اللہ نے اپنے بندیاں دے تحت فرمایا، اے نیک بادشاہ سن، اس واسطے انہاں نو اس قسم دے بڑے بڑے اختیارات کہہ لو یا انہاں دے بڑے بڑے معجزات کہہ لو، انہاں نے انہاں تکبر سے نہیں پایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی دی گل سن رہے نے تے چونٹی دی گل لوکاں نو دس بھی رہے، لیکن تکبر سے نہیں آئے۔ اے نہیں کیا کہ دیکھو بھئی میری بادشاہت دیکھو، میری شان دیکھو کہ اے چونٹیاں بھی میرا تذکرہ کر رہی ہیں، ایسا نہیں کیا، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس وقت انہوں نے یہ بات سنی فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، فرمایا مسکرائے اللہ تعالیٰ دی اس نعمت دے شکریہ دے طور تے کہ اللہ نے میں نو چونٹی دی آواز سنائی اور سمجھائی۔ وَقَالَ رَبِّ اوزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ، تے کہنے لگے یا اللہ میں نو توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر ادا کراں اور اونا نعمتاں دا شکر ادا کراں جو تو میرے تے کیتیاں اور میرے والدین تے کیتیاں۔ اللہ تعالیٰ دے سامنے سگوں ہاتھ اٹھائے، سارے لشکر موجود ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی دی آواز سن کے تکبر نہیں، فخر نہیں، بلکہ اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا دے۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، تو یا اللہ میں نو توفیق عطا فرما کہ چنگے کام کراں جنوں تو پسند کر، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، تو یا اللہ میں نو اپنی رحمت دے نال اپنے نیک بندیاں بھی شامل کر۔ دیکھو کیسی عاجزی والی دعا ہے، عاجزی والی۔ کہہ کون رہا جڑا بادشاہ ہے جس نو اللہ نے بڑے اختیارات دیتے ہیں، لیکن ایتھے کی کہہ رہا ہے یا اللہ میں تے یہ نعمتاں دا شکر ادا کر جڑیاں میرے تے کیتیاں میرے والدین تے کیتیاں، تے پھر کہندا ہے یا اللہ میں نو ایسے کام کرن دی توفیق عطا فرما جنہاں نو تو پسند کر، تے یا اللہ میں نو اپنی رحمت دے نال اپنے نیک بندیاں بھی شامل فرما۔ حالانکہ اللہ دے نبی نے تے اللہ دے نبی او تے نیک بندے ہوندے ہی نہیں، کوئی شک نہیں انہاں دے نیک ہون، لیکن دعا اے کر رہے ہیں یا اللہ میں نو اپنے نیک بندیاں بھی شامل فرما۔ ایک نبی ہوئے پھر بادشاہ، اس دے باوجود اتنی عاجزی والی دعا، اے یاد رکھو ایک نبی دی زبان چو ہی نکل سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دے بارے بھی کیا جاندہ ہے کہ انہوں نے بھی پوری دنیا دے اتے حکومت کی تھی۔ دنیا دے اتے دو بادشاہ کہہ جاندے نے، مسلمان بادشاہ جنہوں نے ساری دنیا تے حکومت کی تھی، اور دو کافر بادشاہ جنہوں نے ساری دنیا تے حکومت کی تھی۔ یہ دو مومن بادشاہ، ایک حضرت ذوالقرنین اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام، انہاں دوواں دا تذکرہ قرآن چاہیا تے پتہ لگیا کہ اگر اللہ دا بندہ بادشاہ بھی بن جائے تے اس دے اندر تکبر نہیں ہوگا، او کسے تے ظلم نہیں کردا، او اپنے مفاد دی نہیں سوچدا، لوکاں دے مفاد دی سوچدا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑی عظیم بادشاہت کی تھی، حتیٰ کہ بادشاہت دے دوران ہی اللہ نو پیارے جیڑا میں اے رکوع تو آڈے سامنے پڑھیا ہے، یہ رکوع ہے حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے۔ یہ بھی بادشاہ سن لیکن بعد بنے، پہلے بادشاہ نہیں سن۔ پر آواں نے خوب اٹ سٹیا
اتوں پھر کڈیا گیا، پھر وکدے وکاؤندے مصر چ پہنچے، اوتھے جیل چ گئے۔ کسے دے دماغ چ بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ کوئی ایسا بندہ جدا نہ پیو بادشاہ نہ اس تو اتلے بادشاہ، جو اس طرح چھوٹی عمر دے اندر ایک کھوہ دے بچ سٹیا گیا، پھر غلام بنیا گیا، پھر جیلاں چ پایا گیا کہ وہ بندہ کدی بادشاہ بن جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دسیا کہ میں جنوں بادشاہ بنا سکنا ہاں، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں نو بادشاہ بنایا، جیل جو نکلے سدھے تخت تے گئے۔ انہاں دا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اتھے کیتا ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں نو تے انہاں دے والدین نو ملا دیتا، پہلے جدا ہو گئے سن، سال ہا سال جدا رہے، پھر جدوں اللہ دی مرضی ہوئی اللہ نے انہاں نو ملا دیتا۔ بادشاہ تخت دے اتے ہے حضرت یوسف، والدین نو بھی اپنے کول تخت دے اتے بٹھایا، پرا جنہاں نے ظلم کیتا سی او سامنے کھڑے سن۔ لیکن اے ایک نبی دی شان ہے، بادشاہ بھی ہوئے تے او کسے تے زیادتی نہیں کرتا، زیادتی تو دور دی بات ہے، اپنا بدلہ بھی نہیں لے۔ او پرا جنہاں نے ظلم کیتا سی، جنہاں نے چنڈا مار مار کے ٹھڈے مار مار کے کھوہ وچ سٹیا سی اور پھر کڈ کے بیچیا سی، انہاں پراواں نو کوئی الزام نہیں لگا، بلکہ کی آکھیا من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہ بھئی میرے تے میرے پراواں دے درمیان شیطان نے غلط فہمی پیدا کر دی۔ کیسی بات ہے، انہاں دے ظالم ہونچ کوئی شک نہیں، لیکن کی کہندے نے من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بھئی میرے تے میرے پراواں دے درمیان شیطان نے غلط فہمی پیدا کی، بس اتنی گل کی۔ پرا سامنے کھڑے من دے پہنے کہ اسی گنہگار ہاں، لیکن پرا انہاں نو شرمندہ نہیں کیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کیتا؟ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، بھئی تو انہوں سزا تا کی دینی ہے، میں کدے تذکرہ بھی نہیں کروں گا تسی میرے نال کی کیتے، جیڑے تذکرے کیتے لوکاں نے کیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں آکھیا میرے نال کی سنو، آخر تک تسریب دا معنی ہوندہ ہے کوئی ایسی بات کرنا جس بات دے نال دوسرے تے تنز ہو گئے، تو انہوں کدی تنز بھی نہیں کروں گا، تذکرہ بھی نہیں کروں گا تسی میرے نال کی سنو۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تو انہوں معاف کرے گا، اللہ تو انہوں معاف کرے گا۔ کتنا بڑا حوصلہ ہے اس شخص کا، اے حوصلہ اس واسطے کہ وہ اللہ دے بندے سن اور نبی سن، اتنا عظیم حوصلہ اللہ نے عطا فرمایا کہ کوئی تذکرہ نہیں، نہ ہی کوئی ملامت ہے، نہ کوئی طنز ہے، بلکہ اللہ دے کولوں سگو دعا ہے یا اللہ انہاں نو معاف کرے، شیطان دے پیچھے لگ کے غلطی ہو گئی، انہاں نو معاف کرے۔ اے حضرت یوسف علیہ السلام، ایک تو اے دیکھو، اے ایک بادشاہ نبی دی عادت، بادشاہ نبی دا اخلاق، اور پھر تخت تے بیٹھے بیٹھے انہوں نے دعا بھی شروع کر دی، دعا بھی شروع کر دی۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، یا اللہ تیرا بڑا احسان ہے کہ تو میں نو حکومت عطا فرمائی، کسے دے گمان چ نہیں سی کہ حکومت ملے گی، یا اللہ تو میں نو خواباں دی تعبیر سکھائی، چیزاں دی حقیقت سمجھائی،
فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ تو ہی میرا دوست ہے دنیا دے اندر بھی تے آخرت دے اندر بھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مینوں فوت کریں اسلام دی حالت تے یا اللہ مینوں نیک لوکاں دے نال ملا۔ نبی نے نیک ہون شک ہی کوئی نہیں، دنیا گواہی دے رہی انہاں دی نیکی دی، لیکن کی کہندے نے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مینوں فوت کرے تے اسلام دی حالت دے اندر، اور مولا مینوں نیک لوکاں بھی شامل فرما، نیک لوکاں دے نال ملا۔ کیسی عاجزی والی دعا ہے، کرن والا ہے بادشاہ، کرن والا ہے بادشاہ، کوئی فقیر آدمی وہ یہ جی دعا کرے تو شاید کوئی تعجب دی بات نہیں، لیکن ایک بادشاہ اور نبی، بادشاہ اور نبی وہ کہہ رہا ہے یا اللہ مینوں نیک لوکاں نال ملا، یا اللہ مینوں اسلام دی حالت وچ موت آئے۔ ایک ایسی عاجزی والی دعا کی تھی، کیوں کہ وہ اللہ دے بندے سن اور نبی سن۔ تو اللہ دے بندے وہ اگر بادشاہ بن جان تو پھر بھی انہاں ذرہ فرق نہیں آندا، جو اخلاق انہاں دے پہلا سن وہ اخلاق قائم رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ رہے، بڑی مجبوری والی، مقہوری والی، مظلومی والی زندگی گزاری مکہ مکرمہ دے اندر۔ کسی نے گال کر دیتی کوئی جواب نہیں دیتا، کسی نے تھوک سٹ دیتا کوئی جواب نہیں دیتا، کسی نے بد زبانی کی تھی کوئی جواب نہیں دیتا۔ نبوت تو بعد آپ 13 سال رہنے مدینہ مکہ مکرمہ دے اندر، جتھے آپ دے ہوتے ہر قسم دے ظلم ہوئے، لیکن ایک بھی واقعہ ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے نال بد زبانی کیتی ہوئے یا آپ نے کسے دے خلاف کوئی کاروائی کیتی ہوئے، بدلہ لیا۔ حالانکہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کافی تعداد سی آپ دے جانے ساراں دی مکے دے وچ، کافی تعداد سی، انہیں بندے کسے دے نال ہون تے وہ پورے شہر دا امن برباد کر سکتے، لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اجازت دیتی، نہ خود کسے نو نہ انتقام لین دیتا، نہ خود لیا۔ آپ نو دس دے سن لوگ آگے جی بلال نال انج ہو رہی ہے، اور جی عمار بن یاسر نال انج ہو رہی ہے، عمار دے والد یاسر نو شہید کر دیتا گیا، عمار دی والدہ سمیہ نو شہید کر دیتا گیا، خباب بن ارت دے نال کی کچھ ہویا۔ آخر عمر دے اندر بھی اپنی کمر تو کپڑا اٹھا کے دکھایا کر دے سن، کہ کمر دے ہوتے جگہ جگہ جلن دے نشان آ، انہاں کافرہ نے جیڑا بدسلوکی کی تھی، لیکن کسے نو نہیں اجازت دیتی کہ کوئی بدلہ لوے، ورنہ کیڑا مشکل ہے بھئی بان لو آپ دے کول 40 بندے 60 بندے 80 بندے انیک تے ہے سننا صحابہ، تے کسے پیدا ستے پیدا گلائی کوٹ دندے، کسے نو ماری دندے کلہ دو کلیاں دیکھ کے ہو سکتا سن، انتقام لے سکتے سن، لیکن نہیں، کوئی انتقام نہیں لیا، کوئی بدلہ نہیں لیا۔ پھر مدینہ منورہ آ گیا، اتھے آ کے حکومت ملی، لیکن کیفیت وہ ہو رہی پہلے والے، کسے نے کوئی بات کر دیتی تے بدلہ نہیں لیا، کسے نے بد زبانی کر دیتی تے بدلہ نہیں لیا۔ آپ بیٹھے سن، ایک آدمی آیا، کہنے لگا اے اللہ دے نبی، اللہ کولوں ڈرو، تسی جڑی تقسیم کیتی ہے انصاف والی تقسیم نہیں کی، گویا سدھا نبی دے اتے اخلاقی حملہ کی، تسی تقسیم صحیح نہیں کی تھی، اللہ کولوں ڈرو۔ فرمایا اللہ دے بندے، یہ میں نہیں ڈرنا اللہ کولوں تے کون ڈرے؟
میں نہیں ڈراں گا تے کون ڈرے گا؟ فرمایا مینوں اللہ نے امین سمجھیا، اللہ نے مینوں نبوت عطا فرمائی امین امانتدار سمجھ کے۔ تے تعجب دی گل ہے کہ تسی مینوں امین نہیں سمجھ دے، لیکن اس کے باوجود کچھ کیا نہیں۔ آپ کو اجازت منگی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ مینوں اجازت دیو جی میں دی گردن اتار دیا۔ فرمایا نہیں، اے بات نہیں، مینوں کیا جو کیا ہے کوئی بات نہیں، میں اپنے فعل دا انتقام نہیں لوں۔ اور حدیث ہے من تقم لنفسہ قط، کدی اپنی ذات واسطے انتقام نہیں لیا۔ کوئی بھی کہہ گیا، جو بھی کر گیا، مسلمان کر گیا، منافق کر گیا یا کافر کر گیا، یہ ظاہراً تے مسلمان ہی سی نا یہ بندہ، جنہوں آپ دی تقسیم نہیں سی پسند آئی، جو تقسیم آپ نے اللہ دے حکم دے مطابق دیا، لیکن اس دے باوجود انہوں سزا نہیں دیتی، حالانکہ نبی دی توہین بھی پائی جا رہی ہے، لیکن سزا نہیں۔ اللہ جو چاہے گا کرے گا۔ اسی طرح ایک یہودی آ گیا، بلا وجہ آپ کو برا کہنے لگ پیا، بلا وجہ تسی قریشی اے ہو جے ہو، تسی ہاشمی اے ہو جے، ایمی کوئی گل نہ کوئی بات، تسی لوکاں دا حق مار لیندے ہو، لوکاں دے پیسے مار لیندے ہو، حالانکہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیتے سی، صرف ایسی کہ او دے کولوں آپ نے ایک اٹھ لیا سی وقتی طور تے کہ تینوں بعد اچ دے دیاں گے، تیری اس عمر دے برابر دا اٹھ۔ اجے او مدت بھی نہیں آئی سی جیڑی مقرر کیتی سی نا اٹھ دی واپسی دی، او مدت بھی نہیں اجے آئی سی، او پہلے ہی آ کے بلا وجہ اس قسم دے اشتعال انگیز الفاظ استعمال کرن لگ پیا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہے، صحابہ کچھ گرم ہوئے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو روکا، فرمایا مینوں کہندا ہے نا کوئی بات نہیں، جے میں اے دے کولوں اٹھ نہ لیندا آپے نہ گلاں کردا، میں اٹھ لیا تے ہن گلاں کردا ہے نا۔ ان لصاحب الحق مقالا، جدے کولوں میں کچھ لے لیا وہ گل کرے 100 باری کرے کوئی بات نہیں، وقت تو پہلے آ کے بھی کرے تے کرے۔ اور جس وقت وہ بیچارہ بول بول کے تھک گیا، آپ نے فرمایا بھئی جاؤ اینو ایدہ اٹھ دیو، جس قسم دا میں لیا سی اینو ایدہ اٹھ دیو۔ صحابہ نے تلاش کیتا لیکن اس عمر دا اٹھ نہیں ملیا، مثلا وہ 3 سالہ سی تے 3 سالہ نہ ملیا، 4 سالہ ملدا سی۔ صحابہ نے کہا اللہ دے رسول جس عمر دا اٹھ انہوں دینا ہے وہ نہیں مل رہا، اس تو سال بڑا مل رہا ہے، تے 1 سال بھی چیزیں دی قیمت کنی بڑھ جاندی۔ فرمایا وہ دے دیو کوئی بات نہیں، وہ ہی دے دیو۔ فرمایا چنگا بندہ وہ ہے جڑا دین لگیاں بہتا دوے، جڑا دین لگیاں بہتا دوے، وہ چنگا بندہ ہے، تے ٹھیک ہے انہوں بڑا اٹھ ہی دے دے۔ یہودی ہے انہوں اگر آپ مروا بھی دیں دینا لوکاں دے سامنے کسی نے کچھ نہیں سی کہنا، لیکن مرونا تے دور دی بات ہے، صحابہ نو او دے خلاف گل بھی نہیں کرن دیتے، بلکہ بعض روایا چاہتا ہے او تسی اینو غصے ہون لگے ہو، مینو غصے ہو، مینو غصے ہو، مینو کہو جی دیو اینو دیو، اینو کیوں کہندے ہو؟ اے اخلاق ایک نبی دا اخلاق ہے، حالانکہ اس وقت آپ نو مدینے دے اندر بادشاہت حاصل سے، آپ دا فیصلہ او آخری فیصلہ ہوندہ سی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک یہودی عورت نے زہر پلا، زہر ملیا گوشت کھوا دیتا، زہر ملیا گوشت، آپ نو پتہ لگ گیا
کہ زہر ملیا گوشت مینوں دیتا گیا ہے. آپ تھوڑا جا منہ چ پایا, محسوس ہو گیا کہ اچ زہر ہے, آپ نے اگل دیتا. فرمایا بلاؤ اس عورت نو, بلاؤ جس عورت نے گوشت مینوں دعوت بھیجیا. بلایا گیا, وہ من گئی. کہنے لگی تسی بھی تو میرے پیو نو ماریا, میرے بھرا نو ماریا, میرے بھراواں نو ماریا, تے میں جے زہر نہ پاؤندی تے اور کی کرتی, اور کی کرتی. آپ نے کچھ نہیں کیا, اور اپنی ذات دی وجہ. بعد دے اندر پتہ لگیا کہ کچھ مسلمان شہید ہو گئے نے وہ گوشت کھا کے. پھر آپ نے اس عورت نو قتل دی سزا دی, اپنے واسطے نہیں, اپنے واسطے نہیں, لوکاں دے حقوق واسطے. اتنا بڑا جگرا, اتنا بڑا حوصلہ, یہ صرف نبی دا ہی ہو سکتا ہے. فتح مکہ دا موقع بڑا عظیم موقع سی. فتح مکہ دا کہ آپ نے اس علاقے نو فتح کیتا جتھوں آپ نو نکلن تے مجبور کر دیتا گیا. آپ ڈردے ہوئے چھپ چھپا کے نکلے مکے چو, اور چھپ چھپا کے ہی رستہ بدل کے مدینے پہنچے. اللہ تعالیٰ نے آپ تے احسان فرمایا کہ وہ شہر فتح کرنے کا موقع بھی دے گا. وہ شہر فتح ہو گیا. اس وقت کافر وہ آپ دا مقابلہ نہیں کر سکتے, وہ بے بس سن. انہوں نے ہتھیار ڈال دیتے سے. آپ دے فیصلے تھے کہ جی اسی ہتھیار ڈال رہے ہیں, جو فیصلہ کرنا کر دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ وچ گئے, سارے بت گرائے, یعنی توڑ کے باہر سٹ دیتے. تصویراں مٹا دیتیاں جڑیاں دیواراں تے لگیاں سی, خواہ نبیاں دیاں تصویراں سی. کیوں؟ بت نبی دا ہوئے تد بھی ہو تعظیم دے قابل نہیں, تصویر نبی دی بھی ہوئے تد بھی تعظیم دے قابل نہیں. یاد رکھو, ساڑھے باپ دی ہوئے پھر بھی تعظیم دے قابل نہیں. تصویر کسے پیر دی ہوئے تد بھی تعظیم دے قابل. تصویر حرام ہے, تصویر تعظیم دے قابل نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تصویراں مٹائیاں جنہاں میں حضرت ابراہیم دیاں تصویراں بنیاں سی, حضرت اسماعیل دیاں تصویراں بنیاں سی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیاں تصویراں, مریم علیہ السلام دیاں تصویراں. اے بت وہ بھی انہاں دے نا دے سن. آ ابراہیم دا بت ہے, آ اسماعیل دا بت ہے, فلان دا ہے, فلان دا. سب نکلوائے, سب نو توڑوا کے سڑ دیتا. اے نہیں کیا اے تے میرے جد امجد دا بت ہے, اینو تے رکھ لئیے, یا میرے جد امجد دی تصویر ہے. نہیں, سب نو مٹایا تصویران اور بت نکلوائے. ذاتی انتقام نہیں لیا. جس وقت 2 رکعتاں پڑھ کے باہر نکلے, دروازے کھڑے ہوئے, اس طرح ہاتھ رکھے سی دروازے میں, فرماؤن لگے. سارے مکے دے لوگ سامنے کھڑے سن, سر چکا کے. پتہ سی کہ اسی بڑے ظلم کیتے نے, زیادتیاں کیتیاں اس بندے نال, اللہ جانے ہن کی کرے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی کی خیال ہے تہاڈا, میں تہاڈے نال کی سلوک کراں گا؟ وہ کہنے لگے جی تسی بہترین بھائی ہو تے بہترین بھائیاں والا ہی سلوک کرو گے. فرمایا ہاں, میں اج تانوں اول الفاظ کہاں گا جڑے الفاظ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھراواں نوں کہے سے کہ لا تثریب علیکم اليوم, میں بدلہ تو کیا لینا ہے, سزا تو کیا لینی ہے, دینی ہے. میں تانوں کدی تانا تشنی بھی نہیں کراں, کدی میں تواڈے تے الزام تراشی بھی نہیں کراں گا. تسی میرے نال انج کیتا, حالانکہ وہ سچے الزام سے, لیکن نہیں شکر بھی نہیں کراں گا. اور اے لفظ پڑھے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم, اللہ تانوں معاف کرے جو تسی کیتا. حالانکہ اس وقت دا دستور ایسی کہ جدوں بادشاہ قبضہ کر دے سن نا کسی شہر تے سارے فوجیاں نو قتل کر دیندے سے,
سارے فوجیاں نو قتل کر دینا، عورتاں بچیاں نو غلام لونڈیاں بنا لینا۔ آپ نے کوئی ایسا سلوک نہیں کیتا، فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ تسی آزاد ہو، کوئی تواڈے تے میرے والوں کوئی سختی نہیں، نہ تسی غلام، نہ تواڈے چو کوئی لونڈی تے نہ ہی توانوں کوئی سختی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑے جگرے دا ثبوت دیتا، حالانکہ آپ اس وقت جو بھی فیصلہ کر دیں اس تے فوراً عمل ہو جانا سی، لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم اخلاق دا مظاہرہ کیتا جو اللہ نے نبیاں وچ رکھیا۔ میرے بھائی، نبیاں کول تے بڑا کچھ سی، او جڑے نبی بادشاہ سن اونا کول بڑا کچھ سی، او اس دے باوجود تکبر چ نہیں آئے، اپنے آپ نو بڑا نہیں سمجھیا، بلکہ ہمیشہ عاجزی دے نال اللہ کولوں دعائیں ہی کر دے۔ میرے تیرے کول تے کچھ ہے بھی نہیں ہے، آپاں تے ویسے ہی تہی دست خالی ہاتھ تے میرے تیرے جیسے بندے آکڑن، تکبر آوے ساڈے چ، کسے نال ایویں خام خواہ لڑیے، جس طرح عادت ہے بد زبانی کریے کسے نال، یاد رکھو ایدہ کوئی جواز نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیکھیا، ابو مسعود ایک صحابی سن، ابو مسعود ایک ابن مسعود اوہور نے ابو مسعود، انہوں نے اپنے غلام نو کوئی ماریا، اللہ دے رسول نے ویکھیا پچھوں، فرمایا اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، او ابو مسعود میرے وال توجہ کر۔ ابو مسعود نے آواز سنی تے فوراً آپ وال دیکھیا، فرمایا اللہ اقدر علیک منک علیہ، اللہ نو تیرے تے بہت زیادہ قدرت ہے، انی تینوں نہیں اے غلام دے ہوتے جنی تو کر رہے، جنہ غلام تے تو کر رہے ہیں مار رہے ہیں، اسی اپنے غلام تو ساڑھے ہے ہی نہیں نا، وہ دور نہ گیا ہوں تے نوکر ہو سکتے ہیں، ماتحت ہو سکتے ہیں، اسی اپنے نوکرانو گالاں کرنے ہیں، ماتحتانو گالاں کرنے ہیں، تے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ساڑھا حق ہے، کوئی نہیں ساڑھے نوکر جو ہوئے، نہیں میرے بھائی، لَاللَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نو زیادہ قدرت ہے ساڑھے ہوتے، انہی سانو نہیں اپنے ماتحتان دے ہوتے۔ اس واسطے اسی تکبر تو بچئے، اپنے آپ نو بڑا سمجھن تو بچئے۔ ٹھیک ہے اللہ نے سانو کچھ دولت دے دیتی، مثلا اللہ نے سانو سرداری دے دیتی کہ جی یہ چودھری صاحب نے مثلا او ساڑھے ماتحت ہو گئے، غلام تے نہیں نوکر چاکر، اینا کچھ سانو دین دے نال اے نہیں کہ او ساڑھے نالو حقیر ہو گئے تے اسی افضل ہو، اینا چیزاں نال فضیلت نہیں حاصل ہو۔ اس واسطے تکبر تو بچیے، ایڈے ایڈے بادشاہ جڑے اللہ دے بندے سن، انہوں نے کدی تکبر دی بات نہیں کی، ایڈی بڑی بادشاہت، نہ سلیمان نے ایسی کوئی بات کی تھی، نہ ذوالقرنین نے ایسی کوئی بات کی تھی، نہ یوسف علیہ السلام نے، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نو بھی اللہ نے بادشاہ دے دیتی۔ تے اسیں اگر تکبر کریے، غرور کریے، اپنے آپ نو وڈیاں سمجھیے، تے اپنے تو چھوٹے جنوں اسی سمجھنے ہیں انہاں تے زیادتی کریے، ظلم کریے، یاد رکھو اے اپنی آخرت تباہ کرنے والی بات۔ اے نہ سمجھو کہ بندہ اپنی بیوی نو چاہے مارے چاہے کٹے او دی بیوی ہے، اپنی اولاد نو چاہے مارے چاہے کٹے او دی اولاد ہے، نہیں، کسے نو یہ اجازت نہیں، یاد ناجائز مارن دی اجازت نہیں، ناجائز گالی گلوچ دی اجازت نہیں۔ اے ٹھیک ہے پاپ نو جواب نہیں دیتا جا سکتا، باپ کسے نو گالی کڈے اولاد نو جواب نہیں دے سکتے، باپ ظلم کرے اولاد تے وہ جواب نہیں دے سکتی اولاد، یہ بالکل صحیح ہے دنیا دے اندر، لیکن قیامت نو اللہ نے معاف نہیں کرنا، اللہ نے حساب لینا ہی لینا۔ یہ تے ایتھے سانو روکیا گیا کہ باپ اپنے بیٹے نو قتل بھی کر دے مثلا
تد بھی باپ نو وہ دے بدلے وچ قتل نہیں کیتا جائے گا. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا. وہ حساب ہونا ہی ہونا ہے. صرف ایتھے دی بات ہے. کوئی آدمی اپنے آپ نے یہ نہ سمجھے کہ مینوں کسے نے پوچھنا نہیں, مینوں کسے نے پوچھنا نہیں. جویں اسی سمجھنے ہیں او جی میں اپنے گھر میں جو مرضی کراں, میں اپنے مربے میں جو مرضی کراں. نہ میرے بھائی اینا گھر تے اینا مربع لے کے تو سمجھنا میرے کو سارا جہان آ گیا. ایتھے تے بڑے بڑے بادشاہ گزرے جنہاں دا تذکرہ قرآن چ ہے, تے جنہاں نے تکبر کیتا اس بادشاہت انہاں دا انجام بھی اللہ نے دس دیتا. کی انجام ہویا؟ او فرعون سمندر دے وچ گارا منہ وچ پھسیا ہویا, او دی جان نکلی. سمندر دے وچ غرق ہویا, منہ وچ گارے دا تھوبا. حضرت جبریل کہندے نے جدوں لگیا نا کلمہ پڑھن یا کوئی معافی دی گل کرن تے میں بک بھریا تھلے گارے دا کھچو دے منہ چ مارے. آلان ہن تو لگیا کوئی سر دی گل کرن, ہن موقع ختم ہو گیا. میرے بھائی اسی بھی اپنے آپ نو جواب دے سمجھیے, اپنے آپ نو کسے تو بڑا نہ سمجھیے. کسے وجہ نال بھی کوئی عالم ہے تد بھی کسے تو اپنے آپ نو بڑا نہ سمجھے. اے نہ کہے انہوں کی پتہ ہے تے جاہل بندہ زمیندار, میں جاننا ہاں میں یہ میں ایتھے کوئی نہیں چاہتا. ایتھے سارے ہی اللہ دے سامنے سارے ہی جاہل لے اللہ دے سامنے. حضرت خضر علیہ السلام نے کیا سی حضرت موسیٰ نو, اے خضر اے موسیٰ میرا علم تیرا علم اور ساری مخلوقات دا علم اللہ دے علم دے مقابلے دے اندر او حیثیت نہیں رکھ دا جیڑے چڑی دی چونج وچ آن والے پانی دی حیثیت ہے سمندر دے مقابلے. چڑی دی چونج وچ کنا کو پانی آیا, اے پانی دی کی حیثیت ہے سارے سمندر دے مقابلے تے سارے عالم رل جان, سارے نبی رل جان, اونا دا علم اللہ دے مقابلے چڑی دی چونج دے پانی جنہ بھی. میرے بھائی تکبر نہ کریے کسے وجہ نہ عالم ہون دی وجہ نال نہ نیک ہون دی وجہ نال. میں جی نمازاں پڑھنا پنجے پھر کی ہو گیا پڑھنا پہلی باری پڑھیاں کوئی اور نہیں پڑھدا. یہ تکبر دی بات نہیں. یاد رکھو جڑا سمجھدا ہے میں نماز نہیں پڑھدا ہاں او نہیں پڑھدا میں افضل ہاں, نہ میرے بھائی ہو سکتا ہے میں نمازاں تے پڑھنا لیکن میرے وچ بڑا عیب ہوئے کوئی جڑا اللہ نو نا پسند ہے. او بندہ نماز تو نہیں پڑھدا لیکن او دے وچ کوئی خوبی ہے جڑی اللہ نو پسند ہے, تے پھر میرا او دا کی مقابلہ ہے. اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں بندہ بن کے رہن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ دا بندہ کسے بھی حالت دے اندر اللہ دا بندہ بن کے رہے, نہ کوئی تکبر نہ کوئی ظلم نہ کوئی فخر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سبحانك الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى. سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اللهم حسب حساب الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحياتي النبي
وحده لا شريك كثيرا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واغفر حوباتنا وتقبل توباتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا واصرف عنا سيئها ولا يصرف عنا سيئها إلا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين ودمر على أعداء الدين ودمر على أعداء الدين ودمر على أعداء الدين. بہت سارے لوگ بیمار نے. شیخ عبدالکبیر صاحب علوی وہ بھی بیمار نے. اور بھی دعا کرو اللہ سب نو شفا عطا فرمائے. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اسی سارے اللہ دی رحمت دے محتاج ہاں. اس واسطے اللہ دے کولو رحمت طلب کریے. یا اللہ جڑے بے اولاد نے انہاں نو اولاد عطا فرما. یا اللہ جڑے نرینہ اولاد دے دعا کردے نے یا اللہ انہاں نو نرینہ اولاد عطا فرما. یا اللہ اولاد والیاں دی اولاد نو انہاں دا فرما بردار بنا. یا اللہ ساڑیاں اولاداں نو ساڑے واسطے دنیا اور آخرت دے اندر عزت دا ذریعہ بنا. یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما. یا اللہ جتنے احباب بھی تیرے کول پہنچ چکے نے یا اللہ انہاں سب دی مغفرت فرما. انہاں دے درجے بلند فرما. جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ علیین چونہاں سب نو بہترین مقامات عطا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
آمین